ابھی بھی پاکستان ترقی کر سکتا ہے، محنت کی ضرورت ہے، حکومت کو اپنے خرچے کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نعرے سنتے آ رہے ہیں پچھلی 3-4 حکومتوں کے کہ اب میں نہیں جاؤں گا IMF کے پاس، پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے جو مسئلے ہیں وہ حل کیے جائیں۔ مجھے سیاسی طور پہ بھی کہا گیا کہ بارگیننگ ایچنٹی لے لو، میرا ایک سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، تو میں پھر حکومت وقت سے کہتا ہوں کہ خدا را اور بجلی اور گیس مہنگی نہ کرے۔ میں نے جب فیکٹری لی تھی شیخوپورہ روڈ پہ 22 سال پہلے، تو میرا بل تھا 5 لاکھ روپیہ، آج میرا بل ہے 3.5 کروڑ روپیہ، اور میں اس انڈسٹری میں سے ہوں جس پہ پرائس کنٹرول ہے۔ میں کوئی بیوریج جہاں مٹھائی جہاں جیولر نہیں ہوں کہ میں صبح جا کے اپنی پرائس لگا دوں۔ جو میں نے چیز مینوفیکچر کرنی ہے، مجھے منسٹری آف ہیلتھ نے پرائس دینی ہے، میں نے وہ اوپر لکھنی ہے۔ میں نہ اس کے اوپر اسٹیکر لگا سکتا ہوں، نہ اسی میں پرائس بڑھا سکتا ہوں۔ ڈالر کہاں سے کہاں جا چکا ہے، دنیا ریبیٹ دیتی ہے۔ چائنا کہیں بھی نہیں تھا، اور اب چائنا پوری دنیا پہ چھا گیا۔ انہوں نے ریبیٹ دیا جی 40%، اب نہیں، جب وہ ٹیک آف کر رہے تھے، کیونکہ میں نے وہاں سے کافی مشینری منگائی ہے، تو اس وقت جو میری مشینری سے اس پہ ریبیٹ تھا 48%، کہ آپ 100 روپے کی مشین ایکسپورٹ کریں، 48 روپیز آپ کو چائنیز گورنمنٹ دے گی۔ آج وہ 15% ہے، مگر 20 سال پہلے ان کو بھی ایک دفعہ چاہیے کہ ایک دفعہ اوپن کر دیں اور ایک ٹارگیٹ رکھیں جی میں نے $50 بلین ایکسپورٹ کرنی ہے ابھی، کہ آئیں جی آپ کو کیا چاہیے۔ کورین پرائم منسٹر، جاپان کا پرائم منسٹر، انڈیا کا پرائم منسٹر کوارٹرلی ملتا ہے بڑے بڑے بزنس مینوں سے، اخباروں میں آتا ہے۔ ایوری 3 منتھ ان کو ملتے ہیں جو ٹاپ کے بزنس مین ہیں، 30 ہیں، 40 ہیں، بتائیں جی آپ کو کیا تکلیف ہے۔ وہیں پر پرائم منسٹر حل کرتا ہے۔ پرائم منسٹر یہ نہیں کہتا کہ جی میں لیٹ می گو بیک ٹو اسلام آباد، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اور ابھی بھی پاکستان ترقی کر سکتا ہے، محنت کی ضرورت ہے، حکومت کو اپنے خرچے کم کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کو کچھ دیر کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں چھوڑنی پڑیں گی، پیسہ آ جائے تو میری طرف سے ہوائی جہاز لے لیں، مگر جب تک ہمیں اکنامیکل کرنچ ہے تو ہم نے اپنے سسٹم میں رہتے ہوئے ترقی کرنی ہے۔ اور 2 ہی چیزیں آپ کو بچا سکتی ہیں، سستی ان پٹ۔ سستی ان پٹ کیا ہے؟ بجلی، گیس، را مٹیریلز اور ایکسپورٹ۔ ساری آپ اپنا زور لگا دیں ایکسپورٹ کے اوپر۔ کوئی ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری 30 سے 300 چلی جائے، 30 سے یہ 50 بھی چلی جائے، آپ کو کہیں کسی کے پاس قرضہ لینے کے لیے جانا پڑے گا۔ ہم یہ نعرے سنتے آ رہے ہیں پچھلی 3-4 حکومتوں کے کہ اب میں نہیں جاؤں گا IMF کے پاس۔ IMF کو پتہ ہوتا ہے انہوں نے پھر آ جانا ہے، یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں آنا۔ تھوڑی سی بس محنت کریں۔ میں تو کہتا ہوں ایک ڈپٹی پرائم منسٹر ایکسپورٹ بنا دیں، اسے کہیں بھی تمہارا صرف ایک ہی کام ہے، ملو بزنس مینوں سے اور ایکسپورٹ بڑھاؤ۔ اور جب ہم کوریا گئے تھے اور لکیلی شہباز شریف بھی ساتھ تھے، تو وہ کہہ رہے تھے جی ہم پینسل ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ہم ربڑ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ہم جو چیز ملتی ہے ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے $100 بلین کراس کرنا ہے، پھر ہم دیکھیں گے ہم نے کیا ایکسپورٹ کرنا ہے۔ چائنا نے رکھا ہوتا ٹارگیٹ $1 ٹریلین، 4-5 سال پہلے، کہ میں نے $1 ٹریلین ایکسپورٹ کرنی ہے، چاہے مجھے جو مرضی میں چائنا سے باہر بھیج دوں گا۔ اس کے بعد پھر میں کنٹرول کروں گا کہ اب چائنا بیسک را مٹیریل نہیں بیچتا، بیسک اسٹیل کا را مٹیریل چائنا نہیں بیچتا، کیونکہ ان کی فنش گڈ کی ایکسپورٹ اتنی بڑھ گئی ہے
کہ وہ را مٹیریل اپنے لیے بچا رہے ہیں کہ یہ لانگ ٹرم میں ہمارے کام آئے گا جو بھی میرے پاس بیسک را مٹیریلز ہیں. یہ سب ابھی جو آپ نے فرمایا ساری چیزیں، اور اس کے بعد آپ نے دنیا میں بھی مختلف ممالک میں دیکھا کہ ان کی معاشی حکمت عملی کیا ہوتی ہے، تو اس میں جیتنے کے بعد یہ الیکشن جو لاہور چیمبر آف کامرس کا ابھی چل رہا ہے، تو فاؤنڈر کی حکمت عملی کیا ہوگی، روڈ میپ کیا ہوگا حکومتی سطح پر، سرکاری سطح پر، چونکہ پریمیئر چیمبر ہے آپ کا ایک میجر کنٹریبیوشن؟ وہ تو دیکھیں ہم پچھلے اس وقت بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم جہاں بھی جا رہے ہیں، جس فنکشن پہ بھی جا رہے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہر جگہ یہی شکایت آ رہی ہے کہ اب لمٹ پہ ہم پہنچ چکے ہیں، اس سے اوپر نہیں ہم جا سکتے. رات کو بھی آپ نے دیکھا وہاں 300-400 ممبر ہمارے بیٹھے، انہوں نے کہا جی کہ اب اگر ریٹ بڑھایا گیا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم اپنا کاروبار نہیں چلا سکیں گے. اور یہ جو ہم نے گھوم کے دیکھا ہے، اس وقت بزنس سلو ہوا ہے، کافی سلو ہوا ہے. اور یہ نہیں کہ کوئی خاص چیز کا سلو ہوا ہے، ہر چیز سلو ہوئی ہے، چاہے وہ کموڈیٹیز ہیں، چاہے وہ میک اپ کی چیزیں ہیں، چاہے وہ بیوریج ہے، چاہے وہ مٹھائی ہے، چاہے وہ سبزی، ہر چیز سلو ہوئی ہے. اللہ کرے کہ یہ محرم کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، شادی وغیرہ شروع ہوگی تو اس سے بھی کافی چیزیں چلتی ہیں. اور بہت بڑا شہر ہے لاہور، اور بہت بڑا صوبہ پنجاب میں، ہزاروں شادیاں جب روز شروع ہو جائیں گی تو اس سے تھوڑے بہت ٹرن اوور چلنے شروع ہوں گے. مگر انڈسٹری چلانے کے لیے میں پھر حکومت سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ چھوٹے دکاندار کو اور انڈسٹری کو ایک اسپیشل ریٹ دے، چاہے 1 سال کے لیے دے. اور ڈیلی پرائس انکریز سر دنیا میں یہ نہیں چلتا. ان کو کم از کم بجلی، پیٹرول، گیس 90 ڈیز، بلکہ 90 میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 6 منتھس کے بعد. میں نے یہ چیز ایکسپورٹ کرنی ہے، میں نے سوچ لیا کہ مجھے بجلی ملنی ہے 60 روپے پہ، میں نے آرڈر اٹھا لیا باہر سے. آرڈر ایک دن میں سپلائی نہیں ہونا. ٹیکسٹائل میں تو 6 مہینے کے لوگ سپلائیز کر رہے ہوتے ہیں، سپلائی چین چل رہی ہوتی ہے، ریٹ 80 پہ چلا جائے. تو میں نے تو 60 روپے پہ اس کپڑے کی یا دھاگے کی قیمت کیلکولیٹ کی ہوئی تھی. پھر ہمارے بعد جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کو، کہتے ہیں یہ ہم نے آپ کو ایسی کھول کے دی ہوئی ہے کہ آپ نے ہر 2 مہینے کے بعد مجھے مال بھیجیں. تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیں. جو بھی حکومت سمجھتی ہے کہ ٹائم ہونا چاہیے، ویکلی اور ڈیلی انکریز نہیں ہونا چاہیے کسی کے اوپر بھی، چاہے وہ گھر کا کنزیومر ہے، چاہے وہ دکاندار کنزیومر ہے، چاہے وہ انڈسٹری کنزیومر ہے. یہ سب الیکشن لاہور چیمبر آف کامرس کے حوالے سے ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں، بزنس کمیونٹی ہے، چیمبر کے ووٹرز ہیں، تو فاؤنڈر کی طرف سے چونکہ آپ چیئرمین ہیں تو پیغام دیں. میں جی اپنے لاہور کے تاجروں سے، صنعت کاروں سے، ٹریڈر سے، اسمال انڈسٹری سے، لارج انڈسٹری سے، سب سے، آپ ہمیں جانتے ہیں، ہم آپ کو جانتے ہیں. 70 سال سے ہم لاہور چیمبر میں ہیں. آپ بے اعتماد کریں. انشاءاللہ جو بھی آپ کے مطالبات ہیں، لاہور چیمبر کے آنے والے آفس بیررز پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے جو مسئلے ہیں وہ حل کیے جائیں. اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ جب بھی کوئی IMF کے کہنے پہ یا اکانومسٹ کے کہنے پہ کوئی چیز نہیں لانا چاہتی ہے اس ملک میں، تو جو میجر چیمبرز ہیں 15-20، لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور، سیالکوٹ، فیصل آباد، پنڈی، ان کو آن بورڈ لیں، فیڈریشن کو آن بورڈ لیں، بیٹھ کے 2 گھنٹے کے لیے بیٹھ جائیں. یہ ہم نے بیٹھنا ہے ملک اور قوم کے لیے. یہ ہم نے کسی ذاتی شہرت کے لیے ہم نے نہیں بیٹھنا. اور ملک کو ہم نے جو اس وقت ایک سلو پروسیس آ گیا ملک میں، جو کہ اچھا نہیں ہوتا ملک کے لیے، چیزیں پہلے سے بڑھنی چاہیے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو ہمیں مسئلے ہیں وہ حکومت حل کرے،
اور جو حکومت کو ہمارے ساتھ مسئلے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم حل کریں. یہ جب میں چیمبر کا پریزیڈنٹ تھا, چیئرمین CBR, اب FBR ہے, اس وقت CBR تھے, میرے پاس آئے ہوئے تھے, تو میں نے ان سے کہا جی کہ میں آپ کو یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ 1000 کروڑ کا ٹارگٹ, یو ول بی دی فرسٹ چیئرمین جو کراس کریں گے. اور اسی سال ہم نے 1000 کروڑ روپے کا بیریئر توڑا. آج ہم کہاں پر ہیں؟ آج فگر دیکھیں آپ, تو ٹیکس کون دے رہا ہے؟ ہم ہی لوگ ٹیکس دے رہے ہیں نا. 5-6 ہزار پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں, اور بھی بہتر ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, وہ GDP ریشیو سے ہمیں تھوڑی سی پرابلم ہے, انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے, اور ان لوگوں کو بھی نیٹ ورک میں لائیں جو ٹیکس. آپ چھوٹے اسکیل سے ٹیکس شروع کر دیں. آپ کیوں لگاتی ہیں GST 17%؟ آپ لگائیں 5%. اس کو انگلینڈ میں آیا تھا GST 40 سال پہلے, اٹ واز 5%. پھر وہ ریفنڈ کرتے تھے فارنرز کو, وہ چیکس ملتے تھے. اب وہ ایئرپورٹ پہ کیش دیتے ہیں آپ کو, اور وہ ان کی اتنی سمارٹ موو ہے یہ ایئرپورٹ پہ کیش دینے کی, کیونکہ جب کسی بھی کو بھی وہ ریفنڈ ملتا ہے 300 پاؤنڈ, 600 پاؤنڈ, 800 پاؤنڈ, وہ وہاں شاپنگ کر لیتا ہے. وہ 300-600 پاؤنڈ گھر لے کے نہیں آتا. یہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں سوچ کے ڈیولپ کرنا چاہیے. میرے جو فارنرز باہر سے آ رہے ہیں, خاص طور پہ چائنا سے اور ٹرکی سے, ان کے اوپر بہت کم بلکہ چیک ہی نہیں کرنا چاہیے ان کو. جو اس وقت لوگ میرے باہر سے آ رہے ہیں یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, یہاں پر اپنے کارخانوں میں کام کرنے کے لیے, ان کو تو بالکل ایئرپورٹ سے لینڈ کریں, ان کو وہاں سے مجھے چیک کریں, میں پاکستانی ہوں, چلیں مجھے چیک کریں. مگر جو میرے مہمان یہاں پر کاروبار کرنے کے لیے آ رہے ہیں, ان کو لینڈ اسپیشل ریٹ پہ دی جائیں, ان کو کنسیشن دی جائیں. میں آپ کو ایک پلانٹ کی مثال دیتا ہوں. ویٹنام میں ایک پلانٹ ہے سیمسنگ کا, ویٹنام میں سیمسنگ کا ایک پلانٹ ہے جو یہ ٹی وی الیکٹرانکس گڈز بناتا ہے. اس کی پوری دنیا میں کتنی ایکسپورٹ ہے یہ کسی کو پتا ہے؟ ایک فیکٹری کی $35 بلین. پاکستان کی کتنی ایکسپورٹ ہے؟ $30 بلین. تو ہم جو کارخانے یہاں پہ لگاتے ہیں, ٹویوٹا کے, سوزوکی کے, ہونڈا کے, میسی فرگوسن کے, ہم کیوں نہیں ان کو یہ ایگریمنٹ میں ڈالتے کہ جو اسٹیٹس میرے ساتھ ہیں, رشین اسٹیٹس, افغانستان, نیپال, یہ وہاں ایکسپورٹ کریں گے. اگر یہ 10 گاڑیاں یہاں بیچیں گے, انہوں نے 2 گاڑیاں ایکسپورٹ کرنی ہیں, آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہم ایگریمنٹ ہی یہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ پاکستان سے چیز باہر نہیں بھیجنی. تو کیا یہ اس طرح کے ایگریمنٹ ویٹنام کیوں نہیں کرتا؟ سنگاپور میں جگہ نہیں ہے جی, اور اس کی ایکسپورٹ دیکھیں, دنیا کا اتنا امیر ملک بن چکا ہے, اتنا سا ملک ہے, آپ وہاں پر نئی گاڑی نہیں خرید سکتے. سنگاپور میں اگر میں نے نئی گاڑی خریدنی ہے تو میں نے پرانی گاڑی وہاں جمع کرانی ہے. انوائرمنٹ فرینڈلی کنٹری ہے وہ. تو اس طرح کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں ملک بنانے کے لیے. اور اب تو انشاءاللہ ہم کووڈ سے دنیا نکل رہی ہے, اور اب ایک دم ایک ریس لگنی ہے ود دا نیکسٹ 3-4 months نا جی, ایک دم اب بزنس کی ایک ریس لگنی ہے پوری دنیا میں. کئی آگے نکل جائیں گے, کئی پیچھے رہ جائیں گے. پاکستان میں بھی کچھ میرے دوست آگے نکل جائیں گے, کچھ پیچھے رہ جائیں گے. مگر اٹس اے گریٹ کنٹری. میں بڑی دنیا پھری ہے. مجھے سیاسی طور پہ بھی کہا گیا کہ باہر کی نیشنلٹی لے لو, میرا ایک سیاسی پارٹی سے تعلق ہے. مگر میں نے اس طرح کا ملک اور اس طرح کے لوگ دنیا میں نہیں دیکھے. بڑی دنیا پھری ہے میں نے. یہ ایک اللہ نے ایسا ایک ملک بنایا ہوا ہے, اور میرے جو 24 کروڑ بھائی بہنیں ہیں یہ بھی اپنی ایسی مثالیں ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار یہ کیسا ملک ہے.
ہم اسلام آباد سے آ رہے تھے، میں اور نوریش شکور صاحب. رمضان کا مہینہ تھا، پلاننگ یہ تھی کہ ہم لاہور پہنچ کے روزہ کھولیں گے. ہم بیرے سے آگے ہیں، گاڑی خراب ہو گئی، گاڑی سائڈ پہ کھڑی کی ہے. اس وقت ابھی یہ ٹیلی فون سسٹم وغیرہ نہیں تھے کہ آپ کچھ کر سکیں. ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے نوریش سے کہا یار کسی گاڑی کو روک کے 2-3 کھجوریں ہی پکڑ لیں، روزہ کھولنے والا ٹائم ہو گیا. کرتے کرتے بالکل روزہ کھولنے میں 1 منٹ رہ گیا. ایک بچہ کوئی 12-13 سال کا، اس نے وہ جنگلے میں سے اس جنگلے کو اٹھایا، پھر وہ درخت وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اس نے ہاتھ میں ایک ٹرے پکڑا ہوا تھا، اس میں کوئی چیزیں تھی کھانے کی، اوپر کپڑا تھا. اس نے میری وہ افطاری دی. ہم اس کو پوچھتے رہے تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں سے آؤ؟ چپ کھڑا رہا، برتن لے کے چلا گیا. اب یہ دیکھیں کہ اس گھر میں سے کس نے دیکھ لیا کہ یہ 300 گز دور گاڑی کھڑی ہے. کون سا ملک ایسا ہے جو دیکھے گا؟ وہاں تو آپ کی گاڑی خراب ہو کو رکتا نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے. تو میں پھر حکومت وقت سے کہتا ہوں کہ خدا را اور بجلی اور گیس مہنگی نہ کرے. جو اس میں لوپ ہولز ہیں، جو اس کی چوری ہے، یا وہ لوگ جو بل نہیں دیتے ان کو ٹیکل کریں، اور عوام کو خاص طور پہ بجلی کے ریٹ پہ ریلیف دیں.